لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. صلى معزز محترم بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، ایام اعزاء بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. اور ہم فرش اعزاء پر آتے ہیں شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے. فرش اعزاء ایک معتبر جگہ ہے. اس جگہ پر ہر انسان آ کر نہیں بیٹھ پاتا، اس لیے کہ عبادت سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ بھی ایسی عبادت جو محبت اہل بیت میں کی جائے، ورنہ عبادتیں تو بہت ہیں لیکن اس میں محبت اہل بیت آپ کو نہیں ملے گی. عبادت کرنے والے بہت ملیں گی لیکن وہ عبادت جس میں محبت اہل بیت پائی جائے بڑی کم ملتی ہے. اس لیے کہ یہ عبادت دنیا میں آنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی. یہ عبادت کا سلیقہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی سکھا دیا جاتا ہے. یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ شیعہ کے گھروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، انہیں کون سکھا دیتا ہے جبکہ ابھی کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، عقل اتنی کامل نہیں کہ اپنے عقل سے کام لے سکیں. پھر بھی یہ پیدا ہوتے ہی سینوں پر ہاتھ کیسے مارنے لگتے ہیں جبکہ ابھی زبان سے کچھ بولتے بھی نہیں. زبان سے ولو نہ بولیں لیکن نام حسین جیسے ہی آتا ہے ان کا ہاتھ سینے پر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شیر کو شکار کرنا سکھانا نہیں پڑتا، اسی طریقے سے عزادار کو ماتم کرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے. عزادار کو ماتم کرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے. ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ ایسے ماتم کرو، ایسے غم مناؤ. نہیں، وہ سیکھ جاتے. کہاں سے؟ کہا اس فرش اعزاء کی دین ہے جہاں سے وہ سیکھ جاتے ہیں. اسی فرش اعزاء سے
بچے جو ہوتے ہیں ان آوازوں کی طرف بڑھتے ہیں جو آواز انہیں پہلے سنی ہو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو 5 قوتیں اللہ نے عطا کی۔ ہر انسان، یہ تھوڑا سا منطقی ہو جائے گا کہ اللہ نے انسان کو 5 قوتیں عطا کی۔ پہلی قوت کا باصرہ، دوسری قوت کا سامعہ، تیسری قوت کا ذائقہ، چوتھی قوت کا لامسہ، ہے کہ نہیں؟ یہ کا 5 قوتیں اللہ نے دی ہے۔ شامہ بھی ہے اس میں، شامہ، سامعہ، باصرہ، لامسہ، ذائقہ، یہ 5 قوتیں ہر انسان کو اللہ نے دی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ ماتم کیسے کرنے لگتے ہیں، جبکہ انہیں کوئی سکھاتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں، یہ ماتم کیسے کرنے لگتے ہیں؟ اس سن میں جب بچے کچھ نہیں جانتے۔ کہا کہ یہ 5 قوتیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی۔ پہلی قوت کیا ہے؟ کہا دیکھنے کی قوت۔ ہم دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ چیز کیسی ہے، کیا چیز ہے۔ دوسری قوت کا خوشبو محسوس کرنے کی کہ اچھی ہے یا بری۔ تیسری قوت کا ذائقے کی، جو ہم کھاتے ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، کیسا ہے، وہ ذائقہ ہے۔ چوتھی قوت کا لامسے کی، ہم چھو کر محسوس کرتے ہیں کہ سخت ہے کہ نرم ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، ہم چھو کر۔ لیکن ایک قوت اللہ نے اور عطا کی ہے، سامعہ۔ وہ کیا ہے؟ کہا سن کر پتہ کرتے، سن کر آواز کس کی ہے، کیسی آواز ہے، کون بلا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سننے کی قوت ہے۔ ہر ایک سائنسدان نے لکھا کہ جب انسان بطن مادر میں ہوتا ہے تو 4 قوتیں کام نہیں کرتی، لیکن ایک قوت کام کرتی۔ کا انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان چھو کر محسوس نہیں کر سکتا، انسان سونگھ نہیں سکتا، انسان ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا، لیکن ایک قوت ہے جو بطن مادر میں بھی کام کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ قوت ہے سامعہ کی۔ انسان بطن مادر میں بھی سنتا ہے، انسان بطن مادر میں بھی سنتا ہے۔ کہا کہ یہ دنیا کی مائیں جو ہیں ہر ماں برابر نہیں ہوتی، شیعوں کی ماں اور ہوتی ہے اور غیروں کی ماں اور ہوتی ہے، گانا سننے والی اور ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک سننے والی اور ہوتی ہے۔ یہ ہر ماں الگ الگ ہے۔ شیعوں کو دعا دینا چاہیے ماؤں کو کہ مائیں اس وقت بھی تمہیں لے کر مجلس حسین میں آتی ہیں جب تم مجلس حسین، جب تم بطن مادر میں ہوتے ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، شیعہ مجلس میں آتے ہیں اور شیعوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماتم کی آواز سنتے ہی سینے پہ ہاتھ مارنے لگتے ہیں۔ جو آواز پہلے سے سنی ہو جب وہ کانوں میں جاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے۔ یہ وہی آواز ہے جو ہم سنا کرتے تھے، یہ وہی آواز ہے جو ہم سنا کرتے تھے۔ اب یہ نہ کہیے گا ڈھول کی آواز پہ ادھر بھاگتے ہیں، ماتم کی آواز پہ ادھر بھاگتے ہیں۔ جن کی مائیں ڈھولک کی طرف لے کر گئی وہ ادھر بھاگتے ہیں، ہماری مائیں فرش اعضا پہ لے کے آئی، ہم ادھر بھاگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہم فرش اعضا پہ آ کے نہیں سیکھتے ماتم کا سلیقہ کیا ہے، ہمیں پہلے سے سکھا دیا جاتا ہے۔ ماں جب لے کر آتی اسی وقت جب ہم یہاں آتے ہیں تو سنتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو سماج میں، آپ کے گھر میں ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہو، جب وہ روئے تو اس کے سامنے آپ گانا لگائیے، نوحہ لگائیے،
تلاوت کلام پاک لگائیے. یہ دیکھیے وہ چپ کب ہوتا ہے, وہ چپ کب ہوتا ہے کہ اگر ماں اس وقت جب وہ بطن میں تھا اگر گانا سن رہی ہوگی تو وہ گانے کی آواز پہ چپ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آواز ہے جو ہم پہلے سنتے تھے. اگر کلام پاک سنتی ہوگی یا کلام کی تلاوت کرتی ہوگی کلام اللہ کی, تو وہ بچہ فوراً یہ آواز سن کر کلام پاک کی خاموش ہو جائے گا. اگر نوحہ سنتی ہوگی تو پھر نوحے کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا. یہ آوازیں وہ ہے جو بچہ پہلے سے سنتا ہے. اب جب وہی بچہ مجلس میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سینے کی دھمک وہ ہے کہ جب ہم پہلے بھی سنتے تھے, یہ اس دھمک کو محسوس کرتے تھے. کیوں؟ ماں ہمیں لے کر مجلس میں آتے تھے, جب ماتم ہوتا تھا ماتم کرتے تھے, فضائل ہوتا تھا ماں بھی سنتی تھی بچہ بھی سنتا تھا, مصائب ہوتا تھا ماں بھی روتی تھی بچہ بھی روتا تھا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں بچہ ماں کا جز ہوتا ہے, بچہ ماں کا جز ہوتا ہے. جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے, جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے, جو ماں محسوس کرتی ہے وہ بچہ محسوس کرتا ہے. روتا ہوا بچہ ماں جب سینے سے لگاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں کے دل کی دھڑکن اور بچے کے دل کی دھڑکن ایک ہوتی ہے. یعنی ان ماؤں کو سلام کرنا چاہیے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو لے کر مجلس میں آتی ہے, انہیں عزادار بنایا نہیں جاتا, وہ بطن مادر سے عزادار پیدا ہوتا ہے. انہیں عزادار بنایا نہیں جاتا, وہ بطن مادر سے عزادار پیدا ہوتے ہیں. شیعوں کے بچے جب مجلس میں آتے ہیں ذکر حسین سن کر خوش ہوتے ہیں, اہل بیت کا فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں, یہ وہی آواز ہے جب ہم اندھیرے میں تھے کوئی سہارا نہ تھا, یہی آواز تھی جو ہمیں سہارا دے رہی تھی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ وہی آواز ہے. آج کے دور میں کہتے مولانا کتنوں کو شیعہ بنایا. بھیا ہمارے یہاں شیعہ بنائے نہیں جاتے, ہمارے یہاں شیعہ پیدا ہوتے. اور اس دور میں شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, شیعہ بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے شیعوں پر. شیعوں میں بھی کئی فرقے ہو گئے. وجہ یہی ہے, آج کے دور میں شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں, شیعہ بچانے کی ضرورت ہے. حملہ کرنے والے اپنے میں بھی ہے جو طرح طرح سے شیعوں پہ حملہ کر رہے. شیعوں کو پھوڑو, بگاڑو, دور کرو. شیعوں میں بھی نہ جانے کتنی مسلکیں بن گئی, اور طریقے کی مسلکیں ہیں. وہ اپنے حساب سے, ہمیں نام کسی کا نہیں لینا. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. آپ سمجھدار ہیں. شیعہ بنائے نہیں جاتے, شیعہ پیدا ہوتے. ہمارے یہاں شیعہ بنائے نہیں جاتے, شیعہ پیدا ہوتے. شیعوں کو بنانے کی ضرورت نہیں, آج کے دور میں شیعوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حملہ کر رہے ہیں, بہت ساری ہستیاں ہیں جو شیعوں پہ حملہ کر رہے ہیں. کسی طریقے سے ان کو بگاڑو, ان کو پھوڑو, ان کو بہکاؤ تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں. اس لیے کہ جب تک یہ ایک جان رہیں گے شیعت پہ حملہ نہیں ہو سکتا. اگر شیعت کو جدا کیا, الگ کیا تو حملہ ہو سکتا ہے. جس طریقے سے سارے کے سارے بھائی اگر مل کے رہیں تو کوئی ان پہ حملہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں تو ہر ایک پہ حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا سب سے پہلے اپنے خاندان میں اتحاد پیدا کرو, اپنے گھروں میں اتحاد پیدا کرو, ایک ساتھ مل کے رہو. اگر کوئی دوسرا آپ سے کچھ کہے تو اس کی بات سننے سے پہلے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ. بچنے کا طریقہ یہی ہے, ٹہنی پکڑ کے نہ لٹکو, جڑ تک آؤ.
اس لیے کہ جب تک ٹہنی پہ رہو گے تمہیں جڑ کا پتہ نہیں چلے گا. ٹہنی ٹہلتے رہیے گا، لیکن جڑ پہ آئیے گا تو معلوم ہوگا اصل کیا ہے. اگر کوئی آپ کے خاندان کے بارے میں، اگر آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کے بھائیوں کے بارے میں کچھ کہے تو اس کی بات پہ عمل کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے تصدیق کر لینا، گھر والوں سے پوچھ لینا، بھائیوں سے سمجھ لینا کیا آپ نے ایسا کیا. ہوتا یہی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لڑانے کے لیے، شیطان والا کام یہی ہے. شیطان فتنہ اور فساد کرنے والا کام کرتا ہے. شیطان کسی کی جان نہیں لیتا، وہ آپس میں لڑا دیتا ہے. لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. دیکھیں، خاندان سے جدا ہونے کے بعد کوئی نام، شہرت، رتبہ حاصل نہیں کرتا. چاہے کتنا بڑا بھی آدمی بن جائے وہ اکیلا رہتا ہے. لیکن خاندان سے جڑے رہنے میں وہ تنہا بھی رہے، وہ کچھ نہ کرے، لیکن پھر بھی اس کا نام ہوتا ہے خاندان کی وجہ سے. اب ایک مثال دے دوں کہ ایک گھر میں 4 بھائی تھے. والدین کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا. چاروں بھائی، جاڑے کا دن تھا، چاروں بھائی ایک جگہ بیٹھ کر ایک مقالہ پڑھ رہا تھا نجم اشرف کا. اس میں یہ قصہ لکھا ہوا تھا کہ چاروں بھائی جاڑے کے دن میں، ٹھنڈک کے دن میں، سردی کے دن میں ایک جگہ بیٹھتے تھے. وہ آگ جلائی جاتی ہے کوئلے کی. اب یہاں کیا بولتے نہیں، ہم لوگ یہاں بورسی بولتے. وہ آگ جلا کے بیٹھتے ہیں کسی برتن میں، ایک جگہ بیٹھتے تھے. آپس کی جو بھی باتیں ہوتی تھی، دن بھر کی رائے مشورہ جو بھی ہوتا تھا وہ کرتے تھے. ایک دن کسی نے ایک چھوٹے بھائی کو چڑھا دیا، کچھ سمجھا دیا، بہکا دیا. اب چھوٹا بھائی ناراض ہو کر گھر بیٹھا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. پڑھنا کچھ اور تھا لیکن موضوع کہیں اور نکل گیا ہے، انشاءاللہ پلٹ کے آؤں گا ابھی. کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسی چیزیں جلدی پڑھی نہیں جاتی، اس لیے تھوڑا بہت بیان کر دیتے. دور دراز سے آپ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں بیان کر دی تاکہ آپ کو یاد رہے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. بڑے بھائی نے دیکھا ایک دن چھوٹا بھائی نہیں آیا، 2 دن چھوٹا بھائی نہیں آیا. بڑے بھائی نے کچھ نہ کہا. ایک دن اٹھا، اس کے گھر آیا. کیا دیکھا؟ آگ جلائے تنہا بیٹھا ہوا ہے. آنے کے بعد اس نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ناراضگی ہے. جی ناراضگی ہے. کہا کیا ناراضگی ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا. بڑے بھائی نے کوئلہ جل رہا تھا، اسے نکال کے ایک کوئلے کو نیچے رکھ دیا. کوئلہ جب تک کوئلے کے ساتھ تھا جل رہا تھا، لیکن جیسے ہی جدا ہوا بجھ گیا. بڑے بھائی نے کچھ کہا نہیں، صرف دیکھیں سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بڑے بھائی نے کچھ کہا نہیں، کوئلے کو نکالا، زمین پہ رکھ دیا. جب تک کوئلہ کوئلے کے ساتھ تھا نہیں، جب تک اپنوں کے ساتھ تھا چمک رہا تھا. اپنوں سے جدا ہوا بجھ گیا. بھائی نے پھر اٹھایا، کوئلہ آگ میں رکھا، پھر کوئلہ چمکنے لگا. بھائی نے کہا دیکھو اپنوں سے دامن نہ چھڑاؤ، یہ کوئلہ دیکھ رہے ہو، اسے ابھی الگ کیا تھا، بجھ گیا. جیسے ہی پھر رکھا چمکنے لگا. اگر دنیا میں چمکنا چاہتے ہو تو اپنوں کے ساتھ مل کے رہو، ورنہ انجام اسی کوئلے کا ہوگا کہ اگر اپنوں سے جدا ہوگے تو بجھ جاؤ گے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. لیکن اپنوں کے ساتھ رہو گے، دنیا میں ہر جگہ چمکتے رہو گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس لیے اپنوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے. اپنوں سے جدا ہوئے تو پہچان نہیں ملے گی. خاندان کون سا ہے بتانا پڑے گا. تو خاندان سے جڑے رہو، اسی میں بھلائی ہے. اب اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. آج 8 محرم ہے، شب 8. آج جو ہے زیادہ تر مولا عباس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور مولا عباس کا مصائب بھی پڑھا جاتا ہے. کون عباس؟
جس کا آپ علم اٹھاتے. اس علم پہ بھی بہت سارے فتوے دیے گئے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دوں کہ لوگ علم پہ فتوے کیوں دیتے. یہ تھوڑا سا جو ہے تبلیغی بات تھی تاکہ یہ پہنچا دی جائے. اب فضائل میں آئیے. کیا کہا؟ علم کو دیکھنا، سجانا، اٹھانا بدعت ہے. یہی کہا نا. کیا ہے؟ علم اٹھانا بدعت ہے. اچھا کیوں بدعت ہے؟ کب سے ہوا یہ بدعت؟ وہ بھی جانیے کہ کب سے ہوا بدعت. کہا یہی علم تھا کہ جس کے لیے تمہارے بزرگ رات بھر جاگ رہے تھے تب بدعت نہیں تھا. آج بدعت ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ آج بدعت ہے کل بدعت نہیں تھا؟ کہ اس لیے کہ جب مانگا تو ملا نہیں تھا. اور جو چیز ملے نا انسان اس کا دشمن بن جاتا ہے. جو چیز نہ ملے انسان اس کا دشمن بن جاتا ہے. انہیں ضرورت علم کی نہیں تھی. نبی نے جو کہا تھا اس کی ضرورت تھی. کیا کہا تھا؟ راؤتی انا غدن، کل میں علم اسے عطا کروں گا. اس کے بعد کیا کہا؟ جو کرار ہوگا، پہلا لفظ جو مرد ہوگا، دوسرا لفظ کہا جو غیر فرار ہوگا، تیسرا لفظ کیا کہا نبی نے؟ کہا جو مرد ہوگا. پہلا لفظ اس میں کیا ہے؟ کل اسے علم عطا کروں گا جو مرد ہوگا. آج سے پہلے جو لے کر جا رہے تھے وہ کیا تھے؟ 39 دن تک اور لوگ لے کر گئے تب تو نبی نے نہیں کہا. لیکن یہ کہا کل اسے عطا کروں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا. تھوڑا جڑتے چلے آئے. کیوں؟ اب یہ رات بھر جاگ رہے تھے جو 39 دن تک علم لے کر خیبر میں جاتے رہے. آج رات بھر اسی علم کے لیے جاگ رہے ہیں. بھیا 39 دن تک لے کر جا رہے تھے. آج کیا بات ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ کل مجھے مل جائے، کل مجھے مل جائے، کل مجھے مل جائے. اس لیے نہیں جاگ رہے تھے کہ علم لینا تھا. اس لیے جاگ رہے تھے کہ نبی سند دے رہے ہیں. کیا؟ کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا. نہیں سمجھے؟ کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آج تک جو جا رہے تھے رات بھر جاگ رہے تھے علم کے لیے، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ علم کے لیے نہیں، مرد کے سند کے لیے جاگ رہے تھے کہ نبی مرد ہونے کی سند دے دیں گے، نبی مرد ہونے کی سند دے دیں گے. لیکن جیسے ہی دوسرے دن مولا کے ہاتھوں میں علم آیا، پوری دنیا جان گئی مرد کون ہے. پوری دنیا جان گئی مرد کون ہے. یہ عرب کی عورتیں تانا بہت تیز مارتی ہیں، اور اتنی تیز مارتی ہیں کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا تانا مار رہی ہے. مردوں کی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. نجف میں 5 سال ہم بھی رہے ہیں، ابھی لوٹ کے آئے ہیں. مردوں کی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن عورتوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اتنی تیز بولتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ڈر اس لیے رہے تھے کہ 39 دن تک علم چھوڑ کے بھاگے، علم پھینک کے بھاگے. مرحب نے صرف یہ کہا کون ہے، یہ نہیں کہا کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو. صرف یہ پوچھا کون ہے. ہیبت اتنی تھی کہ علم پھینک کر بھاگ رہے تھے. اب عرب کی عورتوں کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ اگر گئے تو یہ کہیں گی کہ نامرد تھے، علم پھینک کر بھاگ آئے. یہ یہی سوچ کر رات بھر جاگ رہے تھے نبی ہمیں علم دے دے تاکہ ہم کہہ سکیں نبی نے ہمیں مرد کہا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر.
جب نہیں ملا تو کیا ہوا کہ علم اٹھانا بدعت ہے. جب لومڑی کو انگور نہیں ملا تو کیا کہا تھا؟ کھٹا ہے. وہی یہاں پر بھی ہوا، جب علم نہیں ملا تو کہنے لگے بدعت ہے، نہ جاؤ. بدعت نہیں، اسلام کی پہچان ہے علم. پوری دنیا اپنا علم اٹھائے تو بدعت نہیں ہے، ہم اٹھائیں تو بدعت ہے. اچھا، ہر علم کے دشمن نہیں ہے یہ، صرف اسی علم کے دشمن ہیں، ہر پھریرے کے دشمن نہیں ہے. کسی پہ چاند بنا ہو اس کے دشمن نہیں، کسی پہ سورج بنا ہو اس کے دشمن نہیں، کسی پہ شیر بنا ہو اس کے دشمن نہیں. یعنی اور کسی پھریرے اور علم کے دشمن نہیں ہے، صرف اسی علم کے دشمن ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے وہ میراث انبیاء میں سے ہے، یہ علم جو ہے وہ منشائے الہی میں سے ہے. یہ علم جو ہے وہ دنیا کا نہیں بلکہ آسمان سے آیا ہوا علم ہے. جناب آدم جب آئے، اولاد آدم جب دنیا میں پھیل گئی تو جناب آدم کے اوپر حکم آیا، اے آدم اپنے بچوں کو بلاؤ، جمع کرو میرے معبود. وہ تو جنگل میں پھیل گئے، دور دراز تک چلے گئے. انہیں کیسے بلایا جائے؟ انہیں کیسے بلایا جائے؟ کون جائے؟ دور دور تک وہ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ایک پھریرا بناؤ، ایک علم لاؤ. کہا پروردگار یہاں کیسے بناؤ؟ اللہ نے ایک لکڑی آسمان سے نازل کی، پھریرا آسمان سے نازل کیا. کہا آدم اس لکڑی میں پھریرے کو باندھو اور اسے بلند مقامات پہ رکھ دو. اس کے پھڑپھڑاہٹ سے، اس کے پھریرے کی آواز سے سب آ کر جمع ہو جائیں گے، سب آ کر جمع ہو جائیں گے. یہی کام کیا. جتنی اولاد آدم تھی انہوں نے دیکھا کہ پھریرا ہوا میں پھڑپھڑا رہا ہے، ہوا میں لہرا رہا ہے. کہا کیا بات ہے، یہ کیسا پھریرا ہے، یہ کیسا عالم ہے. سب آ کر جمع ہو گئے، سب آ کر یکجا ہو گئے. جناب آدم کی اولاد جو جنگلوں میں بکھر گئے تھے، جو جنگلوں میں پھیل گئے تھے، علم کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے. اب یہ نہ کہنا علم اٹھانا بدعت ہے، نہیں، یہ علم پہچان ہے کہ شیطان کی اولاد کون ہے، آدم کی اولاد کون ہے. کہا جو علم کے نیچے آ جائے وہ آدم کی اولاد، جو علم دیکھ کر بھاگے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ علم میراث انبیاء میں سے ہے. آخر نبی کے پاس آیا، آخر نبی نے حمزہ کو دیا، آخر نبی نے جعفر کو دیا. جناب حمزہ بھی علمدار ہیں، جناب جعفر بھی علمدار ہیں. لیکن جب یہ علم مولا علی کے ہاتھ میں آیا اس کے بعد کسی اور ہاتھ میں نہیں گیا. اس کے بعد یہ علم امام حسن کے ہاتھ میں آیا، امام حسین کے ہاتھ میں آیا، اور امام حسین نے اس علم کو مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. آج اگر آپ پوچھیں کسی سے بھی علم کس کا ہے، وہ ایک ہی بات کہے گا، غازی عباس کا ہے. کس کا ہے؟ غازی عباس کا ہے. کہا حمزہ اور جعفر مل کر علی نہ بن پائے لیکن تنہا عباس علی ہے. کیوں؟ کہا ہاتھ کٹ گئے لیکن قبضہ علم پہ آج بھی عباس کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا؟ کہا نہیں، بازو جدا ہو گئے. یہ علم ایسے نہیں ملا، قربانیوں کے بعد ملا ہے. عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا کہ کون ہے جو ہمارا دین بچائے گا، جو دین بچائے گا اسے نبوت کا تاج عطا کیا جائے گا.
سارے نبی خاموش. امام حسین نے کہا نانا جان نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ رکھیں، میرے لال قربانی دینی ہوگی. کہاں قربانی دیا جائے گا؟ قربانی دینی ہوگی. کہاں قربانی دیا جائے گا؟ کہاں کس کی قربانی چاہیے؟ کہاں کم از کم 72 ہونے چاہیے قربانی کے لیے. امام حسین نے کہا بھیا عباس لکھو، عالم ارواح کی بات ہے، بھیا عباس نام لکھو. تمام نبی خاموش تھے، کوئی آگے نہ آیا. کل ذوالعشیرہ میں علی سامنے آئے تھے، دین بچانے کے لیے حسین سامنے آئے. بھیا عباس لکھو. آقا کیا لکھو؟ کہا لکھو حسین ابن علی، پہلا نام. کس کا؟ کہا حسین ابن علی. دربار کبریائی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف قلم کی سرسراہٹ گونج رہی تھی. پہلا نام لکھا گیا حسین ابن علی. کہا گلا کٹانا ہوگا. کہا قبول ہے. کہا دوسرا نام؟ کہا لکھو بھیا عباس ابن علی. جیسے ہی یہ نام لکھا گیا ایک آواز آئی، حسین کیا عباس بھی لڑے گا؟ کہا جی عباس بھی لڑے گا، اس لیے کہ میرے لشکر کا علمدار ہے. اگر یہ نہ لڑا تو کیا ہوگا؟ میرے لشکر کا علمدار ہے. آواز آئی پھر تو بازو کٹانے پڑیں گے. کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کہ علی کے کلائی میں صرف اور صرف میں رہتا تھا، لیکن عباس کے کلائی میں میں بھی رہتا ہوں، علی بھی رہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر عباس جنگ کرے تو پھر کوئی بچ کے چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے پروردگار بازو دیں گے، لیکن یہ بھی بتا دے کہ بازو کٹانے پہ انعام کیا دے گا؟ تیرا دین بچانے کے لیے بازو کٹائے گا میرا بھائی، تو انعام کیا دے گا؟ اللہ نے کہا اے حسین دنیا میں میرے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوگی، میرے نام کا اتنا گھر نہیں ہوگا جتنا عباس کے نام کا علم ہوگا، جتنا عباس کے نام کا علم ہوگا. آج آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیجئے، ہر گھر پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے. جلوس ایک ہوتا ہے، علم انگنت ہوتے ہیں. یہ ہے مشیت پروردگار. اگر بازو کٹانا میں انعام دیتا ہوں، میرے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوگی جتنا غازی کے نام کا علم ہوگا، جتنا غازی کے نام کا علم ہوگا. اب کوئی منکر علم مل جائے نا تو یہ نہ کہیے گا کہ یہ علم کا مخالف ہے، یہ علم کا مخالف ہے، یہ علم کا منکر نہیں، بلکہ وہ منکر پروردگار ہے. اس لیے علم مشیت پروردگار ہے. جو بھی علم دیکھ کے کہے یہ بدعت ہے، وہ علم کو نہیں مشیت پروردگار کو بدعت کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ تو بہت سارے جنگجو گزرے دنیا میں جسے دنیا یاد کرتی ہے. جناب حمزہ شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، لیکن سامنے پیچھے سے بے خبر رہتے تھے. شیروں کی طرح حملہ سامنے کرتے تھے، حملہ پیچھے سے بے خبر رہتے تھے. جناب جعفر، نام کیا ہے؟ جعفر، لقب تیار پرور. جناب جعفر کو تیار شہادت کے بعد نہیں کہا جاتا، شہادت سے پہلے بھی تیار تھے. کیوں؟ کہا جناب جعفر جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے پرواز کرتے تھے، دشمن کے کندھے پر بیٹھ کے دشمن کا گلا کاٹتے تھے، پھر وہی بیٹھے نہیں رہتے تھے، وہاں سے دوسرے دشمن پہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر ہوا میں پرواز کرتے تھے.
دشمن کا گلا کاٹتے تھے، اس لیے تیار کہا گیا۔ جناب حمزہ اور جعفر جو مل کر نہ بن سکے وہ تنہا عباس ہے، وارث علی کو عباس کہتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے مولا عباس کو۔ مولا عباس خوبصورت بھی بہت تھے، مولا عباس عالم بھی بہت بڑے تھے۔ ابھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا عباس معصوم نہیں تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے مولا عباس معصوم نہیں تھے۔ مولا عباس معصوم تھے۔ معصوم کی دو قسمیں، پہلا وہ ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جسے اللہ مخصوص کر کے کوئی عہدہ عطا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں منصوص من اللہ۔ مولا عباس بھی معصوم تھے لیکن منصوص من اللہ نہیں تھے، یعنی اللہ نے نہ انہیں نبوت دی نہ امامت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب زہرا نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عباس میرا بیٹا ہے۔ اور حسن و حسین کا حسن و حسین نبی کے بیٹے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا ہو رہے اور زہرا کے بیٹا زہرا کا بیٹا ہے وہ ام البنین کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ نبی ہے خاتم الانبیاء، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ بیٹے ہیں حسن و حسین نبی کے، اگر نبی کے گھر پیدا ہوتے تو اللہ کو نبوت دینی پڑتی، اس لیے کہ آخری نبی کے بیٹے اور نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو مولا علی کے گھر پیدا کیا اور انہیں امامت عطا کی۔ امام آنے تھے 12، 13واں کوئی امام نہیں۔ بعض جگہوں پہ 13واں امام مولا عباس کو کہتے ہیں، آپ جائیے عراق میں بھی تو کہتے ہیں امام عباس کہتے ہیں، غازی عباس نہیں، مولا عباس نہیں، امام عباس کہتے ہیں۔ جو استاد ہمیں پڑھاتے تھے وہ بھی کہتے تھے امام عباس۔ ہم نے سوال بھی کیا، کہا کہ معصوم تھے اس لیے ہم کہتے ہیں امام عباس کہتے ہیں، چونکہ اگر جناب عباس جناب زہرا کے بطن سے پیدا ہوتے تو اللہ کو امامت دینی پڑ جاتی، اس لیے کہ دو بیٹے جو پیدا ہوئے دونوں امام ہیں، باپ بھی امام، ماں معصوم، ہر ایک کو عہدہ دیا۔ اگر مولا عباس پیدا ہوتے جناب زہرا کے بطن سے اللہ کو امامت دینی پڑتی۔ امام ہونے تھے 12 اور 12 مخصوص ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے جناب عباس کو ام البنین کے بطن سے بھیجا۔ جناب عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن بیٹا کہا کس نے؟ جناب زہرا نے۔ جناب زہرا نے کہا، اور اس کے آگے پوری تفصیل ہے کیسے جناب ام البنین نے خواب دیکھا اور جناب زہرا نے بچے کو ام البنین کی گود میں دیا، یہ پوری تاریخ ہے۔ پوری تاریخ نہیں پڑھنا ہمیں، اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور اسی وقت میں مجلس کو بھی ختم کرنا ہے۔ مولا عباس ہیں قمر بنی ہاشم، جہاں حسن جیسا حسن موجود ہے، جہاں حسین جیسا حسن موجود ہے، اس گھر میں مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ اور مولا علی نے دعاؤں میں مانگا ہے، مولا علی نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ علی کی دعا کا نام عباس ہے، رسول کی دعا کا نام علی ہے، علی کی دعا کا نام عباس ہے۔ نبی کی دعا اگر دعا مانگے تو اللہ کیا دے گا؟ کہا یا علی سے بہتر دے گا یا علی جیسا دے گا۔ علی سے بہتر اللہ کے خزانے میں کوئی تھا نہیں، اس لیے اللہ نے ہو بہو علی بھیج دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علی کی دعا کا نام عباس ہے۔ ایک واقعہ سناؤ،
مسمون یہودی نے زازان کندی کو بھیجا مدینے میں کہ جاؤ علی کو قتل کر کے علی کا سر لے کے آؤ. کس کو؟ زازان کندی اس کا نام ہے. بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا پہلوان تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ہزاروں سے ایک ساتھ اکیلا لڑتا ہوں, میرا مقابلہ ہزار نہیں کر سکتے. مضمون یہودی نے کہا اچھا پھر جاؤ, مدینے میں علی رہتے ہیں, ان کا سر لے کے آؤ, مان جاؤں گا تم بہادر ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اکڑتا ہوا, زمین پہ پیر مارتا ہوا مدینے کی گلیوں میں آیا. ہر ایک سے پوچھ رہا ہے علی کہاں ملیں گے. غرور تھا, تکبر تھا. غرور صرف اہل بیت کو زیب دیتا ہے, اس کے علاوہ غرور کسی پہ زیب نہیں دیتا. مدینے میں ہر ایک سے پوچھ رہا علی کہاں ملیں گے. کسی نے کہا کہ باغ میں ملیں گے, کسی نے کہا مسجد میں ملیں گے, کسی نے کہا گھر میں ملیں گے. ہر ایک نے الگ الگ جگہ بتائی. وہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا رہا کہ ملاقات ہو گئی قمر بنی ہاشم سے. مولا گزر رہے تھے, بچپن کا عالم ہے, تقریباً 10 سال جو لکھا گیا. تقریباً 10 سال کے مولا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے, ادھر سے اکڑتا ہوا زمین پہ پیر مارتا ہوا چلا آ رہا ہے. پہلوان تھا, پہلوانوں کی عادت ہوتی ہے زمین پہ پیر مار کے چلتے. کہا اکڑتا ہوا زمین پہ پیر مارتا ہوا چلا آ رہا ہے. اس نے دیکھا ایک بچہ سامنے سے آ رہا ہے, پوچھتا ہے یہ بتاؤ علی کہاں ملیں گے. علی کے شیر نے ایک مرتبہ اس کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے پوچھا ضرورت کیا ہے, کام کیا ہے, کس لیے پوچھ رہا ہے. کہا ہم علی سے جنگ کرنے, مقابلہ کرنے کے لیے آئے, علی سے کشتی کرنے کے لیے آئے. سنا علی بہت بڑے سورما ہے, بہت بڑے پہلوان ہیں, میں بھی بہت بڑا پہلوان ہوں, ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہوں. سوچا بچہ ہے ڈر جائے گا. مولا نے کہا کہ علی سے لڑنا چاہتے ہو. کہا جی. کہا تھوڑا سا ہم سے بھی دو ہاتھ ہو جائے. 10 سال کے مولا, وہ پہلوان ہے, پوری جوانی کے عالم میں. کہا دو ہاتھ ہو جائے. اب کوئی پہلوان کو کوئی بچہ کہے کہ دو ہاتھ ہو جائے, بتائیے وہ کیا کہے گا. تم بچے ہو, تم سے ہم دو ہاتھ کریں, تم میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہو. اس نے کہا دو ہاتھ ہو جائے اگر کچھ نہیں ہے تو. کہا آپ ہم سے جنگ کیسے کر سکتے, مقابلہ کیسے کر سکتے, تم ہو کون. کہا بس یہ سمجھ لے علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, علی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہو. اگر علی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے شاگرد سے پہلے کر, پھر علی تک جانا. اگر مجھ سے جیت گیا تب علی کے پاس جانا. اس نے کہا ایسا ہے. کہا ہاں. کہا کیسے مقابلہ کرو گے. مولا نے کہا صرف میرا پیر زمین سے اٹھا دے, کوئی زیادہ شرط نہیں. کہا صرف میرا پیر زمین سے اٹھا دے. اس نے کہا میرے لیے تو معمولی بات ہے, میں ایک ایک چکر میں ہزاروں کو پھینک دیتا ہوں, میں سینکڑوں کو پار لگا دیتا ہوں, ہوا میں اڑنے لگتے ہیں, کسی کو ٹکر مار دوں. آپ تو ایک بچے. مولا نے کہا ٹھیک ہے میرا پیر زمین سے اٹھا. اس نے کہا ایسا ہے, آستینوں کو الٹا. اس نے چاہا کہ میں مولا کے قدم پکڑے. مولا یہ نصیحت بھی دے رہے, علی کا دشمن چاہے جتنا بڑا ہو وہ اہل بیت کے قدموں کے برابر نہیں ہوتا ہے. مولا نے اس سے مقابلے سے پہلے ہی قدموں پہ گرا دیا. کہا پہلے قدم کا بوسہ لے لے پھر مقابلہ کر لینا. وہ قدموں پہ آیا. ادھر ابو تراب کے بیٹے نے تراب کو دیکھا. تراب کو دیکھنے کے بعد کہا ابو تراب کا بیٹا تجھ سے کہہ رہا ہے جب تک میں نہ کہوں میرا پیر چھوڑنا نہیں, جب تک میں نہ کہوں میرا پیر چھوڑنا نہیں. زازان کندی نے اپنی پوری طاقت لگا لی لیکن جنبش بھی نہ ہوئی. وہ بار بار طاقت لگاتا گیا,
گیا, پیشانی پہ پسینے آتے گئے, صاف کرتا گیا, لیکن مولا کو ان کی جگہ سے ہلا نہ سکا. جب ہلا نہ سکا نا تو کہتا ٹھیک ہے آپ مجھے زمین سے اٹھا کر دکھائیے, میں تو آپ کو نہیں اٹھا پایا. مولا نے ایک مرتبہ اپنے دست کو آگے بڑھایا, ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, ڈالنے کے بعد ہوا میں اچھالا. جیسے علی نے خیبر پھینکا تھا ویسے عباس نے زادان کو پھینکا, زادان کو پھینکا. وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا اوپر گیا, پھر جب نیچے آنے لگا مولا نے ہوا میں ہی پکڑا, اسے پھر پھینک دیا, پھر نیچے آنے لگا, مولا نے ہوا میں ہی پکڑا, اسے پھر پھینک دیا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے زمین پہ اتارو, مجھے زمین پہ اتارو, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بس اتنا بتاؤ تم ہو کون, اتنا بتاؤ تم ہو کون. کہا مجھے علی کی دعا کہتے ہیں, مجھے علی کی دعا کہتے ہیں. اے زازان جب تم علی کی دعا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر علی سے مقابلہ. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ عباس ہے, علی کی دعا, قمر بنی ہاشم. علی نے دعاؤں میں مانگا ہے. ہر جنگ کا ہنر خود علی نے اسے دیا ہے. مولا جب جنگ کرتے تھے تو جیسے سامنے جنگ کرتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی جنگ کرتے. ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے بے خبر رہتے, پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے دیکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں مولا عباس معصوم نہیں تھے, اس لیے یہ ہنر جو ہے مولا عباس کے اندر نہیں تھا. لیکن شاگرد بھی علی کے تھے, بیٹے بھی علی کے تھے, دعا بھی علی کے تھے. علی نے خود ہر جنگ کے ہنر کو مولا عباس کو سکھایا. جنگ کے جتنے ہنر تھے سب سکھایا تھا. تربیت امام حسن نے بھی دی تھی. امام حسن مشی کرتے تھے مولا عباس کے ساتھ. امام حسن نے بھی ہر ایک ہنر جس سے 3 معصوم مل کر جس کی تربیت کرے. سوچئے وہ عباس کیسا ہوگا. مولا علی نے تربیت کی, امام حسن نے تربیت کی, امام حسین نے تربیت کی, مولا عباس. لوگ کہتے ہیں مولا عباس پڑھے لکھے نہیں تھے, مولا عباس عالم نہیں تھے. مولا عباس بھی عالم تھے, مولا عباس بھی درس دیتے تھے. آج بھی درس چلتا ہے مولا عباس کے نام کا, اس لیے کہ علی کا بیٹا ہے. زہرا نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے. معصوم ہے, اگر معصوم نہیں ہے تو کوئی ایک ترک اولا کا دھبا دکھاؤ مولا عباس پہ. پوری زندگی مولا عباس کی اٹھا لیجئے, کوئی ایک نافرمانی ہی دکھا دیجئے کہ معصوم نے کچھ کہا ہو مولا عباس نے نہ کیا ہو. جنگ کے ہر آداب مولا علی نے خود سکھائے. مولا علی نے جنگ کے ہر آداب سکھائے. ایک دن امتحان کا وقت آ گیا, جنگ صفین ہونے والی تھی. تو مولا علی نے کہا کہ کیوں نہ عباس کا امتحان لے لیا جائے کہ کیا کامل ہو گئے. جو فن ہم نے سکھایا ہر فن میں مکمل ہے, کامل ہے. امتحاناً مولا نے کہا عباس ایک باغ ہے اس کی تمہیں رکھوالی کرنی, ایک باغ ہے اس کی رکھوالی کرنی ہے. مولا نے ایک خط کھینچ دیا, ایک خط کھینچا, کہا اس سے آگے کوئی جانے نہ پائے, کوئی بھی آ جائے اس سے آگے جانے نہ پائے. ایک خط باپ نے کھینچا تھا,
کہ اس سے آگے کوئی جانے نہ پائے، وہی خط غازی نے کربلا میں کھینچ دیا، اس سے آگے کوئی جانے نہ پائے۔ 9 لاکھ کے لشکر کو غازی نے اپنی نگاہوں پہ روک لیا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ خیمے ہٹا لو ورنہ قیامت تو اسی دن آ جاتی۔ مولا نے ایک خط کھینچا، کہا غازی عباس اس سے آگے کوئی جانے نہ پائے، یہ خیال رکھے۔ رات گزری، مولا خود نے کہا اب اڑ کے آئے، امتحان لینا تھا۔ پوری رات جنگ چلتی رہی لیکن غازی نے خط پار کرنے نہیں دیا۔ استاد اور شاگرد کی جنگ ہے، ملک مولا کو پتہ نہیں تھا کہ بابا خود آئے۔ رات کی تاریخی، چہرے پہ نقاب۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، کئی دنوں تک یہ مسئلہ چلتا رہا کہ کوئی رات میں آتا ہے جنگ کرتا ہے، نہ وہ ادھر آ پاتا ہے، مولا عباس آنے نہیں دیتے۔ مولا عباس نے کہا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ کوئی خط پار کرنے نہ پائے، تو ادھری سے لوٹ جا، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ علی کے عباس کا مقابلہ کرنا پڑ جائے گا، علی کے عباس سے سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اسی بیچ میں ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا جنگجو تھا جسے جنگ پہ جانا تھا صبح سویرے۔ وہ رات میں اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ جا روٹی لے کر آ۔ اس کی بیوی رات کے وقت روٹی لینے کے لیے نکلتی ہے۔ ادھر استاد اور شاگرد کی جنگ چل رہی ہے رات میں۔ اس نے تلواروں کی آواز سنی، ایک گوشے میں جا کر کھڑی ہو کے سننے لگی، دیکھنے لگی کہ 2 شیر ہیں، 2 جنگجو ہیں جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لیکن جنگ کا انداز بڑا نرالا ہے، نہ یہ اس کو زیر کر پا رہا ہے نہ وہ اس کو زیر کر پا رہا ہے۔ جنگ چل رہی ہے، یہ رات بھر دیکھتی رہی تلوار چل کیسے رہی ہے، کاٹ ہو کیسے رہی ہے، وار ہو کیسے رہا ہے، یہ رات بھر دیکھتی رہی جنگ کے طریقے کو۔ رات گزر گئی، بھول گئی کہ روٹی لے کر جانا ہے۔ ادھر شوہر گھر میں رات بھر جو ہے تل ملایا ہوا گھر میں گھوم رہا ہے کہ نہ جانے کہاں رہ گئی۔ پوری رات گزری جا رہی ہے، ابھی تک روٹی لے کر نہیں۔ عالم کیا ہوتا ہے، اگر کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو اپنے آپ سے پوچھو کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی تو رات بھر گھر سے غائب رہی تو اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ تلوار کھینچے ہوا بیٹھا ہے، آئے گی تو قتل کر دوں گا، آئے گی تو قتل کر دوں گا۔ صبح ہوئی، گھر میں آئی، جیسے ہی آئی نا اس نے تلوار نکالا اس پہ حملہ کرنے کے لیے۔ دیوار پہ دوسری تلوار رکھی تھی جو گھر سے کبھی باہر نہیں گئی، تلوار کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ عورت ایک مرتبہ دیوار سے تلوار نکالتی ہے، یہ حملہ کرتا ہے، وہ کاٹ کرتی ہے، یہ حملہ کرتا ہے، وہ کاٹ کرتی ہے۔ یہ حملہ جب بہت دیر ہو گئی نا تو یہ کہتا یہ بتا آج سے پہلے تو نے تلوار اٹھایا نہیں، اتنے آداب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو جنگ کے آداب ہیں، جنگجو کو آتے ہیں، تجھے کہاں آتے ہیں؟ کہا یہی تو بتا رہی ہوں، رات بھر رک کے میں یہی دیکھ رہی تھی، یہی سیکھ رہی تھی۔ 2 جنگجو تھے کہ جو تلوار چلا رہے تھے ایک دوسرے پر، لیکن ایک دوسرے پر غالب نہیں آ رہے تھے۔ رات گزر گئی، جنگ ایسی تھی، دیکھنے میں لطف آ رہا تھا۔ میں رات بھر دیکھتی رہی، بھول گئی، میں رات بھر دیکھتی رہی، بھول گئی۔ اس کا شوہر بہت بڑا جنگجو تھا، وہ کہتا ہے وہ بہادر کیسے ہوں گے کہ ایک عورت کو رات بھر اگر ایک عورت اس کی جنگ دیکھ لے تو خود جنگجو بن جاتی ہے، وہ بہادر کیسے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے وہ بہادر کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے جنگجو ہیں، سوچئے جس کی چلتی ہوئی تلوار دیکھ کر ایک عورت جنگجو بن جائے، وہ اگر کسی کو سکھائے تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علی نے مولا عباس کو جنگ کی تربیت دی، تلوار چلانے کی تربیت خود سکھایا ہے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں مولا عباس کی تلوار چلی ہے،
وہ جنگ کیا ہے؟ صفین. تھوڑی دیر کے سبھی جب مولا کائنات صفین میں جنگ کر رہے تھے، جنگ چل رہی تھی تو الامان الحافظ کی صدا بلند ہونے لگی. لوگوں نے کہا علی ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، کسی اور کو بھیجیے. آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، کسی اور کو بھیجیے. مولا جنگ سے پلٹے اور مالک سے کہا مالک میرے بیٹے کو بلاؤ. مالک اشتر مالک نے امام حسن امام حسین آگے بڑھے. مولا علی نے کہا ہم نے آپ کو نہیں کہا، اپنے بیٹوں کو کہا، اس لیے کہ مباہلے کے دن سے آپ رسول کے بیٹے ہیں. میرے بیٹوں کو بلا. مالک نے دیکھا غازی عباس ہے جو جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں. سمجھ گئے؟ مولا عباس قریب ہے. پورا واقعہ نہیں پڑھنا. مولا عباس قریب ہے. مولا علی نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا مولا عباس. علی نے عباس کو خود علی بنایا، اپنی شبیہ بنایا. مولا عباس کو اپنی زیرہ، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا مولا علی کو دیا. مولا علی نے مولا عباس کو دیا. سجا کر مولا عباس کو باہر لائے اور آنے کے بعد کہا عباس تم میرے بیٹے ہو، جنگ ایسی کرنا کہ دشمن یاد رکھے. جنگ ایسی کرنا کہ دشمن یاد رکھے. ایسی جنگ کرنا کہ اگر پہلی صف پہ حملہ کرو تو آخری صف بھاگتی ہوئی نظر آئے. مولا عباس نے کہا جی بابا ایسا ہی ہوگا. اب جو میدان میں آئے ہیں انداز وہی ہے جو مولا علی کا ہے، چہرہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے، تلوار چلانے کا طریقہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے. اب ایک مرتبہ پھر آواز گونجی الامان الحافظ اے علی آپ پھر چلے آئے میدان میں. ہم نے کہا تھا کسی دوسرے کو بھیجیے، میدان میں کسی دوسرے کو بھیجیے. آپ پھر چلے آئے میدان میں. تلوار چل رہی تھی. جب یہ آواز گونجی ہے نا مولا علی پھر گھوڑے پر سوار ہوئے. میدان میں آنے کے بعد ایک مرتبہ چہرے سے نقاب اٹھایا. اب دیکھنے والوں نے کہا ابھی تک تو ایک علی سے جنگ کرنا دشوار تھا، اب تو میدان میں دو دو علی آ گئے. ابھی تک تو ایک علی سے جنگ کرنا دشوار تھا، مقابلہ کرنا دشوار تھا، اب تو میدان میں دو دو علی آ گئے. یا علی یہ کیا معجزہ ہے، آپ دو دو ہیں. مولا نے کہا ہم دو نہیں ہم ایک ہیں. مولا نے کہا دو نہیں پھر یہ کون ہے؟ وہی مولا نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کے کر کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم. یہ علی کی دعا عباس ہے جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. غازی عباس علی کی دعا. مولا جب جنگ کر رہے تھے صفین میں، امام حسین نے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھا. دادے شجاعت مولا حسین دے رہے ہوں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ غازی کے جنگ کا عالم کیا ہو.
مولا جنگ کر رہے ہیں، مولا حسین داد دے رہے ہیں، جیو میرے بھائی۔ کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جنگ کرتے کرتے یہ محسوس کیا کہ میرا بھائی پیاسا ہے۔ بابا کے پاس ہے، بابا بھیا پیاسا لگتا ہے، اجازت ہے کہ پانی دے دوں؟ مولا علی نے کہا بے شک اجازت ہے، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین نے کوزے میں پانی دیا، کچھ دور بڑھے تھے، مولا نے کہا حسین رک جاؤ۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا نے کہا حسین کوشش کرو کہ عباس پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے۔ کیوں بابا؟ کا اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک پیاس ہوگی اور غازی اس بھوک اور پیاس میں جنگ کرے گا۔ کوشش کرو کہ عباس پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے۔ عباس وہ ہے کہ جس پر اہل حرم ناز کرتے ہیں۔ سکینہ کی ٹھارس کا نام ہے عباس، زینب کی رضا کا نام ہے عباس۔ بڑی بھروسہ تھا بیویوں کو کہ جب تک عباس ہے کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ خیمے کی طرف دیکھ سکے۔ بڑی امیدیں تھی مولا عباس سے اہل حرم کو۔ جب غازی آئے نا اجازت کے لیے، آقا ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی میدان میں جائیں۔ پوری زندگی غازی اس لیے جیتے رہے کہ ایک دن جنگ کی اجازت ملے گی۔ بڑا تمنا تھی مولا عباس کو جنگ کرنے کی۔ جب بھی تلوار نکالتے تھے امام حسین کہتے تھے بھیا کربلا نہیں ہے۔ بابا کے سر پہ ضربت لگی، غازی کو جلا لایا۔ حسین نے کہا بھیا کربلا نہیں ہے۔ امام حسن کے جنازے پر تیر چلے، غازی کو جلا لایا، بھیا کربلا نہیں ہے۔ دربار میں بلایا گیا، غازی نے تلوار نکالی، امام حسین نے کہا کربلا نہیں ہے۔ حج کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑا، بھیا کربلا نہیں ہے۔ عزادارو ہر ایک جگہ امام حسین یہ کہتے رہے کہ کربلا نہیں ہے، لیکن اب امام حسین کیا کہیں؟ اس لیے کہ کربلا ہے۔ آقا اجازت دے ہمیں جنگ کی۔ امام حسین کہتے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے سپہ سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا عباس اخیر میں یہ کہتے آقا اب وہ لشکر رہا کہاں کہ جس کی میں علمداری کروں؟ مولا اجازت دے، لیکن ایک بھائی کی محبت یہ ہے بھائی کو اجازت نہیں دیتی۔ عزادارو یہ ایک بھائی کی محبت ہے۔ عزادارو بار بار مولا عباس آتے لیکن اجازت نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ خیمے سے التش کی صدا بلند ہوتی ہے۔ التش کی صدا بلند ہوئی۔ عزادارو جناب سکینہ ہے جو ایک مرتبہ ایک کوزہ لے کر آتی ہے۔ ہاں بھائی آپ قریب آئی، چچا پیاس جان مارتی ہے، چچا بڑی پیاس لگی ہے۔ بڑی بھروسہ تھا جناب سکینہ کو چچا پر، بڑی پیار تھا جناب سکینہ کو چچا سے، بڑی پیار تھا جناب عباس کو سکینہ سے۔ جیسے ہی سنا نا سکینہ بابا کے پاس چلو، بابا سے اجازت دلا دے کہ میں جا کر پانی لے کر آ جاؤں، بس بابا سے اجازت دلا دے۔ خالی کوزہ لے کر جناب سکینہ بابا کے پاس آئی، بابا پیاس لگی ہے، چچا کو اجازت دے دے کہ چچا پانی لے کر آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا، سکینہ پیاس لگی؟ ہاں بابا مجھے بھی پیاس لگی ہے، چھوٹا سا میرا بھیا جھولے میں سویا ہے، اس بھیا کو بھی پیاس لگی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے روتے ہوئے کہا سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، میرا بھائی 32 سال کا ہے، تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے،
میرا بھائی 32 سال کا ہے. عباس ٹھیک ہے جنگ کی اجازت نہیں دیتا, جا پانی کی سبیل کر دو. پانی کی لانے کی اجازت ملی. عزادارو امام مولا عباس کے خوش چہرے پر خوشی کا عالم نمودار ہوا کہ جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. مشق سکینہ علم میں باندھا, علم لے کر جب چلنے لگے, وہ تلوار جسے اب تک مولا عباس سائیکل کرتے رہے, ہر دن سائیکل کرتے جاتے ہیں, یہ کہتے جاتے ایک دن تجھے میرے آقا کے دشمنوں کا خون پینا ہے, ایک دن تجھے میرے آقا کے دشمنوں کا خون پینا ہے. جب چلنے لگے امام حسین نے کہا عباس رکو. کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے عباس تلوار لے کر میدان میں گئے تو پھر جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا. عباس اپنی تلوار دو. مولا عباس نے تلوار دے کر سوچا آقا چومیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, سر پہ رکھیں گے, دعائیں دیں گے, پھر تلوار دیں گے. لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ گھٹنوں کا سہارا لے کر تلوار کے 2 ٹکڑے کیے, زمین پہ پھینک کے کہا عباس خیال رہے پانی کی سبیل کرنے کے لیے کہا ہے, پانی لانے کے لیے کہا ہے, لیکن عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, غازی کے ہاتھوں میں دیا, عباس جاؤ. عزادارو ادھر مولا عباس چلے. سکینہ نے بچوں کو دلاسا دیا, بچوں گھبراؤ نہیں, بچوں رو نہیں, بچوں پریشان نہ ہو. اب وہ گیا ہے پانی لانے, وہ گیا ہے میدان میں, جو وعدہ کر لے اسے پورا کرتا ہے. مجھے یقین ہے میرا چچا پانی لے کر آئے گا, میرا چچا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے پانی لے کر آؤں گا. عزادارو مولا میدان میں آئے. آپ جانتے ہیں مولا نے بڑے دلیری سے جنگ کی ہے, مولا نے ٹھوکروں سے نہ جانے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا ہے. عزادارو جدھر مولا نکل جاتے تھے صفیں صاف ہو جایا کرتی تھی, دشمن کا سر آپس میں پکڑ کے ٹکرا دیا کرتے تھے, دشمن وہی فنار ہو جایا کرتے تھے. بڑی دلیری سے جنگ کرتے رہے. مولا دریا کے قریب پہنچے, پانی مشکیزے میں بھرا, چلو میں پانی لیا. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب پانی لیا سکینہ یاد آئی, لیکن میں کہتا ہوں غازی سکینہ کو بھولے کب تھے کہ پانی لینے کے بعد نہیں, جیسے ہی پانی لیا نا سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, پانی کو دریا کے منہ پہ مارا, گھوڑے کو پلٹایا, تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف چلے. پوری شہادت نہیں پڑھنی, کہ جلدی سے بس گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. عمر سعد نے کہا ایسا کرو کہ پانی خیمے تک نہ پہنچے, اس لیے کہ یہ پیاسے ایسے لڑتے ہیں, اگر انہوں نے پانی پی لیا پھر ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. مولا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کسی نے چھپ کر وار کیا, مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. عزادارو پھر بھی مولا چاہ یہ رہے ہیں پانی کیسے پہنچ جائے. مولا آگے بڑھ رہے ہیں, کسی نے وار کیا, مولا کا بایاں بازو قلم ہو گیا, لیکن پھر بھی مولا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ہرملہ پانی خیمے میں نہ جانے پائے. ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا, مشق سکینہ کا نشانہ لیا, تیر آ کر مشق پہ لگا, پانی زمین پہ گرنا تھا. عباس کی آس ٹوٹ گئی, اب کیسے خیمے میں جاؤں, سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا. ہاں عزادارو مولا نے پھر گھوڑے کو میدان کی طرف موڑا, اب کیسے جاؤں. اسی اسنا میں ایک تیر آیا, مولا کی آنکھوں میں لگ گیا. یہ کہا جاتا ہے میرا مولا بڑا قداور تھا, جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پیر زمین پہ کھینچتا تھا, اتنا لمبا تھا, قداور تھا میرا مولا. جب یہ ہوا کہ مولا کے سر پہ ضربت لگی, مولا کے سر پہ گرز لگا, تو یہ سوال ہوا کون ہے جو مولا کے سر پہ گرز مار سکتا ہے. اس لیے کہ جب مولا گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط کھینچتا تھا, تو گرز کیسے لگا. تاریخ نے لکھا کہ جب آنکھ میں تیر لگا نا تو مولا گھوڑے کے زین پر پیروں کو موڑ کے گھٹنے کے سہارے سے
تیر نکالنا چاہتے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہاتھ نہیں تھے کہ جس سے تیر نکال سکتے. مولا نے چاہا کہ تیر کو نکالا جائے. جب مولا نے سر جھکایا ایک دشمن آ کے مولا کے سر پہ زر مارتا ہے. ارے گرد کا لگنا تھا. مولا زمین کی طرف آئے. عزادارو کیسے آئے مولا زمین کی طرف؟ ایک ذاکر مولا عباس تھے کربلا میں. وہ صرف مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ ایک دن شہزادی میرے خواب میں آئی. آنے کے بعد کہتی ہے اے ذاکر تو میرے بیٹے کا مصائب نہیں پڑھتا. وہ ذاکر گھبرا کے کہتا ہے بی بی میں کون سے مصائب نہیں پڑھتا؟ سمجھ گئے آپ کس کی بات ہو رہی؟ اے ذاکر تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا. بی بی میں کون سے مصائب نہیں پڑھتا؟ میں پڑھتا ہوں کہ آقا کے دایاں بازو آقا کا دایاں بازو قلم ہوا. میں پڑھتا ہوں آقا کا بایاں بازو قلم ہوا. میں پڑھتا ہوں آقا کے آنکھ میں تیر لگا. میں پڑھتا ہوں آقا کے سر پہ گرد لگا. بی بی کون سا مصائب ہے جو میں بیان نہیں کرتا؟ بی بی کہتی ہے وہ ذاکر کہتا ہے بی بی نے کہا وہ منظر نہیں پڑتا کہ میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا. میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا. وہ ذاکر کہتا بی بی کیسے زمین پہ آئے؟ اب تک جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا. لیکن جب غازی گھوڑے سے زمین پہ آئے تو ہاتھ موجود نہیں تھے. غازی منہ کے بل زمین پہ آیا. ہاں عزادارو مولا زمین پہ آئے. مولا نے آخری سلام کیا امام حسین کو. عزادارو مولا حسین کمر پکڑ کے اٹھے یہ کہتے ہوئے یا اخی الان انکسر ظہری. اے میرے بھائی آپ کے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی. اے بھائی آپ کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزادارو مولا عباس کے قریب آیا آقا مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیے گا مجھے بہت شرمندگی ہے. میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا لیکن مولا پانی لے کر نہیں جا پایا. ادھر سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی بچوں کو ڈھارس دے رہی میرا چچا پانی لے کر آئے گا میرا چچا پانی لے کر آئے گا. عزادارو مولا حسین غازی کا علم لے کے بڑھے. سکینہ نے علم کو دیکھا. میں کہہ رہی تھی نا میرا چچا پانی لے کر آئے گا. بچوں دیکھو وہ میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے. سکینہ دلاسا دے رہی ہے. علم آگے بڑھتا رہا. سکینہ دلاسا دیتی رہی. علم آگے بڑھتا رہا. سکینہ دلاسا دیتی رہی. لیکن ایک مرتبہ سکینہ کی بھی آس ٹوٹ گئی. علم جب بابا